کہ محمد امی ہیں، ان پڑھ ہیں، لیکن اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ پڑھو۔ جبرائیل سے کہلوایا۔ اور جس طرح نرسری کے بچے کو ڈائریکٹ بایولوجی، کیمسٹری اور فزکس نہیں پڑھایا جاتا، ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نہیں کہا جا رہا ہے کہ عربی گرامر پڑھو، عربی قواعد پڑھو، بلکہ کہا جا رہا پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سب سے پہلے معرفت الہی کی طرف، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ بھائی آپ لوگ نہیں مانیں گے، یہ سب سے اوپر والے جو دو یہ ہے موبائل، ان کو آپ بند کروائیے، ہٹا دیجیے۔ کہاں والنٹر لوگ کہاں ہیں؟ یہ والا سب بند کروائیے تو چینل والے یہ لوگ مانیں گے نہیں، ان کو اجازت دے دو تب بھی اپنی حرکت سے باز نہیں آتے۔ یہ والا سب سے اوپر والا جو لگا ہوا ہے یہ ہمارے سامنے، تھوڑی سی سہولت دے دو تو اور چڑھتے ہیں۔ اس غار ہرا کے اندر یہ وحی نازل ہوتی ہے۔ آج بھی جو لوگ حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور گئے ہوں گے، انہوں نے جبل نور ضرور دیکھا ہوگا۔ جبل نور کی اونچی ٹاپ چوٹی پر وہ غار ہرا کا منظر ان کے آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اس زمانے میں بڑا خطرناک راستہ تھا، آج تو تھوڑا سا راستہ بنا دیا گیا ہے، لوگ چڑھتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں وہاں تک، لیکن آج بھی وہاں جانے میں ڈر لگتا ہے۔ بہت اونچائی پر ہے غار ہرا، لیکن تھوڑا سا راستہ کاٹ پیٹ کے بنا دیا گیا ہے، وہاں تک لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن 60 65 70 سال کا آدمی آج بھی وہاں جانے کا نام نہیں لیتا ہے، نہیں چڑھتا۔ اور اس زمانے میں 1400 سال پہلے جب راستہ بنا ہوا نہیں تھا اور ایسے ہی یہ پکڑ لیا، وہ پہاڑ پکڑا، یہ پتھر پہ پیر رکھا اور اس طریقے سے جب چڑھا جاتا تھا، اور پھر اتنی اونچائی پر، اور لائٹوں کا زمانہ نہیں تھا، قمقموں کا زمانہ نہیں تھا، اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا کھانا لے کر جاتے تھے، اور اس غار ہرا کے اندر آپ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں۔ آج تو لائٹیں لگ گئی ہیں، آج تو قمقمے جلتے ہیں، آج تو راستہ بنا دیا گیا ہے، آپ چڑھ گئے، آرام سے پہنچ گئے۔ اس زمانے میں جب دشوار کن راستہ تھا، سیدھے اور چڑھ کر کئی دن تک اس غار میں اللہ کے نبی رہتے تھے، رات بھی وہیں گزارتے تھے۔ رمضان کی ایک رات آئی جس کو لیلۃ القدر کہہ دیا گیا ہے۔ اس رمضان کی رات کے اندر جبرائیل امین انسانی شکل میں داخل ہوتے ہیں غار ہرا میں، اور غار ہرا میں داخل ہونے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب پڑھیے بخاری شریف کتاب و بدل وحی کے الفاظ۔ نبی اکرم کے پاس بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کو معلوم نہیں کہ یہ جبریل ہیں،
یہ فرشتہ ہے اور نہ اس سے پہلے کبھی کسی فرشتے سے آپ کی ملاقات ہوئی. اچانک انسانی شکل بھی آیا جبرائیل، اور آنے کے بعد محمد الرسول اللہ کے پاس بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کہنے لگا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو، اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو. محمد الرسول اللہ جواب دیتے مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. بھائی جرجیس کو اگر کسی نے پڑھایا نہ ہو اور میں ان پڑھ ہوں اور آپ اس سے کہیں کہ پڑھو، یا ایسے کوئی کتاب لے اور کہیں کہ پڑھو، تو ہم کیا کہیں گے؟ ارے صاحب میں پڑھا ہوا نہیں، مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو محمد الرسول اللہ نے وہی جواب دیا جبرائیل سے، تم مجھ سے کہہ رہے ہو پڑھو، مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضرت جبرائیل مسکرائے اور محمد الرسول اللہ کو، محمد ابن عبداللہ کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، ایسے پکڑ کے زور سے دبایا. فرشتے کی طاقت. اللہ کے نبی فرماتے جب جبرائیل نے مجھے اپنے سینے سے دبوچا اور کس کے جب دبایا، پریس کیا مجھے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے، کہیں میری جان نہ چلی جائے. اتنی تیز دبایا اور چھوڑ دیا. اور چھوڑنے کے بعد کہا پھر وہی سوال، اقرا یا محمد، آئے محمد پڑھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مانا بقاری، تم مجھ سے پھر پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبرائیل نے دوبارہ پکڑا، سینے سے لگایا اور زور سے پریس کیا، زور سے دبایا اور دبانے کے بعد پھر چھوڑ دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوبارہ جب دبایا تب بھی مجھے ایسا لگا کہیں میری جان نہ چلی جائے. پھر چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد پھر وہی سوال کیا، اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو. اللہ کے نبی کہتے ہو بار بار مجھ سے پڑھنے کے لیے کہنے والے، کیوں مجھ کو بار بار پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جب میں پیدا ہوا تو میں نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا. جب میں دنیا میں آیا، میں اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو میں نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا. میرے باپ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی انتقال کر گئے، اور جب میں 6 سال کا ہوا تو میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. جب میری عمر 6 سال کی ہوئی تو میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. 6 سال کی عمر میں در یتیم ہو گیا، باپ بھی چلا گیا، ماں بھی چلی گئی. باپ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی چلا گیا اور 6 سال کی عمر میں مجھے میری ماں نے بھی چھوڑ دیا. جب میں 8 سال کا ہوا تو میری پرورش کرنے والا میرا دادا عبد المطلب بھی مجھے اس دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا. نہ مجھے میرا باپ ملا جو مجھے پڑھا سکے، نہ میری ماں نے مجھے پڑھایا، نہ میرے دادا نے مجھے پڑھایا. مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تم مجھ سے بار بار کہتے ہو پڑھو، میں پڑھنا نہیں جانتا. بعض روایتوں میں آتا ہے آئے پڑھنے کے لیے بار بار کہنے والے، تم ہی بتاؤ ماذا اقراؤ، کہ میں کیا پڑھوں، ماذا اقراؤ، میں کیا پڑھوں. تم مجھ سے بار بار پڑھنے کے لیے کہتے ہو تو تم ہی بتاؤ میں کیا پڑھوں. مجھے پڑھانے والا نہ باپ تھا، نہ ماں تھی، نہ دادا تھا، نہ چاچا. مجھے کسی نے نہیں پڑھایا اور تم بار بار کہتے ہو پڑھو، اور میں کہتا ہوں میں پڑھنا نہیں جانتا تو تم مجھے دباتے ہو اور چھوڑ دیتے ہو. تو تم ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں. جبرائیل نے تیسری بار دبایا اور دبانے کے بعد چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا.
اسٹیٹس دیکھیے، لیبل دیکھیے، پڑھائی کا معیار دیکھیے، تعلیم کا معیار دیکھیے. آج سلیبس کے نام پر کیسی کیسی چیزیں. بچہ آپ کا چھوٹا سا، اس کو اتنا سلیبس دے دیا گیا کہ بیچارہ اٹھا کے چل نہیں پا رہا، بستا پیچھے لاد دی گئی کتابیں دبا جا رہا ہے. ہم لوگوں کے بھی بچے پڑھتے ہیں اسکولوں میں، سلیبس دیکھ کر، کورس دیکھ کر آج تعجب ہوتا ہے کہ اتنی کتابیں، اتنی کاپیاں. بچے کے معیار سے کو بھی دیکھو ذرا. تعلیم دیکھیے سب سے پہلے. اے محمد پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. سب سے پہلی تعلیم اللہ کی معرفت کی دی جا رہی ہے. اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. عرب کے لوگ بھی جانتے تھے، عرب کے لوگ بھی جانتے تھے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، اس دنیا کا بنانے والا کوئی ہے. وہ بھی جانتے تھے ایک چھوٹی سی لکڑی کی ٹیبل بھی بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے. وہ بھی جانتے تھے کہ ہم کھجور کے پتوں کی جس چٹائی پر بیٹھتے ہیں وہ چٹائی بھی اپنے آپ وجود میں نہیں آ سکتی ہے، اس چٹائی کو بھی کوئی بنانے والا ہے. وہ جانتے تھے کہ کپڑا سلنے کی سوئی بھی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے، اور میچ باکس، ایک ماچس کی ڈبی بھی بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے. جب ایک چھوٹی سی چھوٹی چیزیں بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا سورج اور اتنے بڑے ستارے اور سیارے اور کہکشائیں یہ بغیر بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہیں؟ موجودہ سائنس کہتی ہے، آج کی موجودہ سائنس کہتی ہے یہ سورج جس کو ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے یہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہم منجلی گاؤں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم پورنیہ شہر کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم بہار اسٹیٹ کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم انڈیا کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں. جس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں، جس دنیا میں سانس لیتے ہیں، اگر اس موجودہ دنیا کو سورج میں پھینک دیا جائے، سورج کے اندر ڈال دیا جائے تو آج کی موجودہ سائنس کہتی ہے کہ سورج اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے. یہ دنیا سورج کے اندر ایسے گری ہوئی نظر آئے گی جیسے بہت بڑے فٹ بال کی فیلڈ میں، فٹ بال کے گراؤنڈ میں فٹ بال دکھائی دیتی ہے. آپ نے فٹ بال کا میچ دیکھا ہوگا، کتنا بڑا گراؤنڈ اور اسٹیڈیم ہوتا ہے. اس اسٹیڈیم میں اگر ایک فٹ بال ڈال دو تو فٹ بال ایک کونے میں پڑی ہوئی نظر آتی ہے، ایک سائڈ میں دکھائی دیتی ہے. سورج اتنا بڑا ہے اس دنیا سے کہ اگر دنیا کو سورج میں ڈال دیا جائے تو دنیا ایک گیند، ایک بال، ایک فٹ بال کی طرح نظر آئے گی. یعنی اور اتنا بڑا ہے سورج. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سورج میں دنیا ایک فٹ بال نظر آئے تو سورج کتنا بڑا ہوا ہے. یہ آج کی موجودہ سائنس کہتی ہے. پھر یہ سورج بغیر بنانے والے کے کیسے وجود میں آ گیا؟ پھر اس سورج کے اندر 950 کروڑ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر کس نے معلق کر دیا، کس نے لٹکا دیا؟ پھر سورج کے اندر 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی کس نے بھر دی؟ یہ سورج روزانہ ہمیں اور آپ کو 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی ہمیں پردان کرتا ہے، ہمیں دیتا ہے. میرے بھائیوں، یہ بغیر بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ اس کو عرب کے لوگ بھی اچھی طرح جانتے تھے. وہ تو اللہ کو اتنا مانتے تھے اور اللہ کے پاور کو اتنا جانتے تھے. ہاں، ایک کمی بھی ان کے اندر تھی جو جہالت کہہ لو. وہ کمی یہ تھی کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگتے تھے لیکن دینے والا اللہ ہی کو جانتے تھے. قرآن پڑھیے، بار بار قرآن دیکھیے. میرے یہ طلبہ جو حفظ کی ڈگری لے کر اور سر پہ دستار فضیلت باندھ کر جو فارغ ہوئے ہیں، پوچھئے میرے بھائیوں، قرآن انہوں نے سیکھا ہے. دنیا کی سب سے عظیم کتاب کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. آپ ذرا
ذرا ان سے قرآن کی آیتیں پوچھیں، یہ جھٹ سے جواب دے دیں گے اور بتائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی قرآن میں بار بار آپ پڑھیں گے کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئے میرے نبی، ان کافروں سے سوال کرو اس زمین اور آسمان کو کس نے بنایا؟ تو یہ جواب دیں گے اللہ نے۔ اللہ کو مانتے تھے۔ ان سے پوچھو کہ چاند سورج ستارے کس نے بنائے؟ تو کہیں گے اللہ نے۔ ان سے پوچھو آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ تو یہ جواب دیں گے اللہ۔ ان سے پوچھو یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندہ چیز میں سے مردہ چیز کو اور مردہ چیز سے زندہ چیز کو کون نکالتا ہے؟ زندہ سے مردہ، مرغی زندہ ہے، اس سے بے جان چیز انڈا کون نکالتا ہے؟ اور انڈا بے جان ہے، اس سے جاندار چیز مرغی کا بچہ کون نکالتا ہے؟ یخرج الحی من المیت ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ یہی جواب دیں گے اللہ۔ ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ کے بارے میں اتنا کہاں ہے جتنا کافروں کا، عرب کے کافروں کا تھا۔ ہاں، وہ سب کچھ مانتے تھے کہ اللہ کرتا ہے، طاقتور ہے، پاورفل ہے، لیکن کہتے تھے کہ اللہ ڈائریکٹ ہماری نہیں سنتا ہے، اللہ ان بزرگوں کے ذریعے ہماری دعائیں سنتا ہے، اللہ ان بزرگوں کے ذریعے ہماری دعائیں سنتا ہے۔ تب اللہ نے سمجھانے کے لیے مثالیں دی کہ تم کہتے ہو اللہ کو سننے کے لیے بزرگوں کا سہارا چاہیے، وسیلہ چاہیے۔ ارے یہ تو تم جیسے کمزور لوگوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے، اللہ کو اس کی ضرورت کیا ہے؟ جرجیت صاحب کی زبان اتنی ہائی فائی نہیں ہے، کمزور ہے، اس لیے وہ اپنی آواز اتنی زور سے 15,000 20,000 کے مجمع تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تب جرجیت صاحب کو مائک کی ضرورت ہے۔ آپ کے کان بہت کمزور ہیں، اتنی دور سے میری آواز بغیر مائک کے نہیں سن سکتے، اس لیے آپ کو بھی مائک اور ہارن کی ضرورت ہے۔ ارے آپ کمزور، سنانے والا کمزور، سننے والا بھی کمزور، تب سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اللہ کو پکارو، تم سب کمزور ہو میرے بندو، تمہاری آواز مجھ تک نہیں آ سکتی ہے، تم بہت کمزور ہو، لیکن میں سننے والا ہوں، میں کمزور نہیں ہوں، میں تمہاری آواز کو آسمان کی بلندیوں سے بھی سن لیتا ہوں۔ اوہ لوگو سنو، یہ پہلا آسمان اتنی بلندی پر ہے جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس آسمان کے نیچے 3 کہکشائیں ہیں، ایک قریبی کہکشاں، ایک درمیان میں میڈیم بیچ میں کہکشاں، اور ایک سب سے دور والی کہکشاں۔ یہ مان ہی نہیں سکتے یہ لوگ، یہی سب کہلوانا تھا نا، یہی سب ڈسٹرب کرانا ہے آپ لوگوں کو۔ اسی لیے یوٹیوب چینل والوں کو بند کرا دیا تھا میں نے۔ ارے یہ لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں بھائی، یہ لوگ نہیں کریں گے۔ ڈسٹرب کرتے ہیں یار، سب اسٹینڈ ہٹا کے اپنے اپنے ہاتھ میں لے کے بنائیے۔ تو چلیے اسٹینڈ ہٹا دیجیے، اپنے اپنے ہاتھ میں لے لیجیے موبائل۔